अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल आमिर आपके सामने चंद सवालात जो यूट्यूब पर कमेंट्स किए थे और कई भाई लोग ने फ़ोन पर भी उनके डाउट्स मौलाना साहब से पूछने के लिए किया था। तो उसी सिलसिले में आज मैं और एक मर्तबा आपके सामने Q&A सेशन यानी यूट्यूब के कमेंट्स के रिगार्डिंग हाफिज़ और इमाम जामा मस्जिद मौलाना गनी साहब के साथ हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब्दुल रईस साहब सवाल कर रहे हैं। ये सवाल समी मौलाना के मतलब उनके इंटरव्यू के बाद उन्होंने कमेंट किया था। तो उनका सवाल ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज को घर पर जमात के साथ अदा कर सकते क्या? अगर करना हो तो किस आर्डर में अदा करें फ़र्ज़ नमाज? माशाअल्लाह, ये भी हमारे भाई ने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। असल में अब ये जो लॉकडाउन का मसला चल रहा है, मस्जिदें जो हैं हम वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, जैसे कि हुकूमती सतह पर भी ऐलान है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया था, उलमाए कराम ने भी कहा और ये मसला सही है कि हम नमाज जुमा घर पर अदा नहीं कर सकते। अब रही बात यह है कि बक़िया जो 5 वक्ता नमाजें हैं, क्या हम इसे जमात से पढ़ सकते हैं क्या अपने घर पे? पहली बात तो यह है कि मस्जिदों को आकर ही हमें नमाज पढ़ना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब हम मस्जिदों को नहीं आ सकते। तो जो 5 वक्ता नमाजें हैं, हम इसे अगर हमारे घर में कोई इमामत के लायक हैं, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सही अंदाज बेहतर तरीका है। और ये एक जाफ़र भाई ने सवाल किया है महाराष्ट्र से। रोज़े के हालात में कभी कुछ बुरी सोच या बुरे ख्याल या बुरी ख्वाब आ गए तो क्या क्या करना चाहिए रोज़े के हालात में, या अज़गार के हालात में बुरे ख्याल, बुरे ख्वाब, बुरी सोच आ गई तो? माशाल्लाह, ये भी हमारे भाई का बेहतरीन सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये इनका सवाल नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का सवाल है। और बहुत सारे हजरात हमसे ये सवाल करते भी रहते हैं कि नमाज के लिए खड़े हो गए, बस बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। कुरान लेकर बैठ गए, जहन कहीं कहीं जाने लगता है। जिक्र करने लग गए, बुरे ख्यालात आने लगते हैं। और रोज़े की हालत में भी ऐसे ख्यालात आने लगते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ऐसे ख्यालात की वजह से हमारी इबादतें बर्बाद हो जाती हैं या नहीं होती? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें सोचना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आखिरी आयतों में 3 पारे में इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अब जो ये ख्यालात आते रहते हैं, ये ख्यालात हमारे इख्तियार में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हैंडओवर में नहीं है, ये हमारे ताकत से बाहर है।
لیکن شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے بعد ہی نماز پڑھا کرے. لاک ڈاؤن کے سلسلے میں ایسا ہوا تھا کہ مائکوں میں اذان نہیں ہو رہی تھی, تو آپ نے جو آن لائن میں جو ہمارے بھائی نے دیکھا ہے کہ 12 بجے وقت شروع ہو رہا ہے, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آن لائن میں یہ ہر جگہ کا وقت دکھاتا رہتا ہے, اور یہ جو آن لائن میں جو ہے وقت کا ہوتا ہے تو کبھی اس میں صحیح وقت بھی دکھائی دیتا ہے, کبھی صحیح وقت نہیں بھی دکھائی دیتا ہے. تو جو ہمارا دکن کا علاقہ ہے, دکن یعنی حیدرآباد کے علاقے میں اس دور میں جب نظام شاہی حکومت تھی, اس دور میں جتنے علاقے آتے تھے, کرناٹک کے بھی کچھ علاقے ہیں, مہاراشٹر میں اورنگ آباد تک علاقے ہیں, جو ہمارا تلنگانہ آندھرا وغیرہ ہے, تو ان علاقوں میں جو نماز کے صحیح وقت ہے, ٹائمنگ ہے, وہ مینار اسلامی کیلنڈر میں یا اور ایسے ہی جو تغرے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پورے طور پر بنا دیے گئے ہیں. تو 12 بجے جو ہے کسی بھی موسم میں, گرمی کے, سردی کے موسم میں یا بارش کے موسم میں 12 بجے کبھی وقت شروع نہیں ہوتا ظہر کا. لہٰذا اگر ہم لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور کبھی ایسا ہو گیا کہ اب ہمیں اذان کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ عصر مغرب کا وقت کب ہے, تو اگر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز کو ادا ہی بولیں گے, قضا نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس کا وقت چل رہا ہے. ابھی ظہر کا وقت اس وقت ختم ہوتا جب عصر کا وقت شروع ہو جاتا. اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو عصر کی نماز کا جو وقت ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے, سورج ڈوبنے کے 20 منٹ کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن عصر کی نماز کو جتنا جلد ہو سکے پڑھ لینا ہے. اگر سورج میں جیسا کہ ڈوبنے سے پہلے ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے, روشنی مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے, تو اتنی دیر تک نماز دیر کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے. اور سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے, سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے ہی ہم نماز پڑھ لیں. سورج ڈوبنے میں 20 منٹ باقی رہ گئے تو اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. 20 منٹ کے بعد ہی عصر کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا, اس سے پہلے شروع نہیں ہوتا. اب جیسا کہ مغرب کی نماز کا بھی ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا.
عشاء کا وقت جیسا ہی شروع ہو گیا مغرب کا وقت ختم ہو جاتا. تو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی اگر ہم مغرب کی نماز پڑھ لے رہے ہیں نماز تو ہو جائے گی. اور بات ہے کہ دیر کرنا مکروہ ہے, اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے. اور جو عشاء کا وقت ہے, عشاء کا وقت وہ تو ہم عام طور پہ جانتے ہیں الحمدللہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ہم نکلنے سے 20 منٹ پہلے, سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد, اور ایک ظہر سے پہلے زوال کا وقت ہوتا ہے. وہ موسم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. کبھی کیا ہے 12 بجے سے لے کر 12:30 تک رہتا ہے, کبھی 12:05 سے لے کر 12:35 تک رہتا ہے. تو وہ وقت بدلتا رہتا ہے. تو یہ زوال کے وقت میں بھی ہم کوئی نماز یا پھر کوئی نفل نماز یا کوئی قضا نماز, ادا نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسے ہی سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے, سورج ڈوبنے کے 20 منٹ کے بعد تک ہم کوئی قضا, ادا, نفل نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. یہ 3 وقتوں میں ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. ان وقتوں کے علاوہ ہم کون سے بھی وقت میں اپنی نماز قضا پڑھنا چاہ رہے ہیں, زور کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں, جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے عشاء کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. مغرب کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ہاں ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے فجر کی سنتیں پڑھ لی ہیں تو فجر کی سنتوں سے لے کر فرض نماز جماعت سے کھڑے ہونے تک بیچ میں ہم کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ہم اگر عصر کی نماز پڑھ لیے اور وقت باقی ہے, ابھی مغرب کے لیے بہت وقت باقی ہے, سورج میں بھی وہ جو زردی پن نہیں آیا ہے, ابھی ہمیں مکروہ وقت شروع نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عصر کی نماز پڑھ لیے ہیں تو ہم کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہیں